بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن ذات قسط نمبر 6۔ ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ جوں کا تو اپنی جگہ پر موجود تھا۔ حجاب ثانیہ کے قریب آئی۔ کیا بات ہے؟ اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ کمرے سے کسی شیشے کی چیز کی ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ کیا ٹوٹا ہے؟ حجاب نے تحمل سے کہا۔ کمرے میں تو کچھ بھی نہیں ٹوٹا۔ حجاب نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھا لیا۔ ثانیہ تیز نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ تم اونچی آواز میں کیا بول رہی تھی؟ کیا تمہیں نہیں پتا تم کیا بول رہی تھی؟ میں تو آئینے کے سامنے کھڑی کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی تھی؟ اپنے خواب میں نظر آنے والے اس نوجوان کے بارے میں سوچ رہی تھی جس کا تصور پرچھائی کی طرح میرے ساتھ رہتا ہے۔ حجاب کی بات سن کر ثانیہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے حجاب سے کوئی اور سوال پوچھنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ اس کا اپنا ذہن کئی سوالوں میں الجھ گیا۔ وہ حجاب سے بس اتنا کہہ پائی، اماں نے کہا تھا تم اس طرح اپنے کمرے میں اکیلی نہ بیٹھا کرو، میرے اور تحریم کے کمرے میں ہی رہا کرو۔ حجاب نے اپنی کتابیں اٹھائیں اور ثانیہ کے ساتھ چلی گئی۔ تحریم سو گئی۔ حجاب کی بھی کتاب پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی۔ ثانیہ اپنی قمیض پر کڑھائی کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد اسے صباحت نے بلایا۔ اس نے اپنی فریم میں لگی قمیض شاپر میں ڈالی۔ ثانیہ صباحت کے پاس گئی تو صباحت جلدی جلدی ٹی شرٹ نکال رہی تھی۔ اماں، ثانیہ صباحت کو کچھ بتانا چاہتی تھی لیکن صباحت تیزی سے بولی، اندر ڈرائنگ روم میں بیگم بختاور بیٹھی ہیں، تم ایسا کرو یہ برتن سلیقے سے ٹرالی میں جوڑ دو، فریج سے کباب نکال کر فرائی کر لو، سامنے ڈبے میں پیزا اور بسکٹ پڑے ہیں، وہ بھی پلیٹس میں سجا دو، میں اندر جا رہی ہوں، تم چائے لے آنا۔ صباحت کچن سے نکلتے نکلتے ایک بار پھر پلٹی، حجاب اور تحریم کہاں ہیں؟ وہ دونوں سو گئی ہیں۔ ثانیہ نے منہ بسورتے ہوئے ایک بار کچن میں پھیلے برتنوں پر نظر ڈالی۔ کچھ دیر بعد حجاب کو جگا دینا، میں نے اسے بیگم بختاور سے ملوانا ہے، یہ کہہ کر صباحت ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ مجھے آپ کا گھر دیکھنا ہے، بیگم بختاور نے صوفہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ کوئی 21-22 برس کی لڑکی تھی۔ وہ دونوں صباحت کے ساتھ ان کے گھر کا گشت کرنے لگیں۔ بختاور بیگم اپنے پرس میں خاکی رنگ کا رومال نکالا۔ اس نے رومال میں ایک مٹی کا ٹکڑا اپنی مٹھی میں لے لیا اور ہونٹوں کی تیز جنبش کے ساتھ پڑھتی ہوئی دھیرے دھیرے قدم اٹھانے لگی۔ صباحت کچھ بات کرنے لگی تو بیگم بختاور کے ساتھ چلنے والی لڑکی جس کا نام فاطمہ تھا نے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ اس وقت میڈم کو آپ کی آواز نہیں سنائی دے گی، وہ اس وقت ہوا میں موجود عجیب الخلقت مخلوق کی آوازیں سننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ میں مٹی کو اپنی انگلی سے ذرا ذرا توڑ رہی تھی۔ وہ صباحت سے رستہ نہیں پوچھ رہی تھی، اس کے قدم کسی آواز کی سمت کا تعین کرتے ہوئے بڑھ رہے تھے۔ کسی سروش کے پیچھے پیچھے وہ اس کے کمرے میں جا پہنچی جہاں حجاب اور حریم سوئی ہوئی تھی۔ بیگم بختاور حجاب کے قریب جا کر کھڑی ہو گئیں۔ یہی حجاب ہے؟ جی، یہی میری بیٹی حجاب ہے، اور دوسری جو اس کے ساتھ سو رہی ہے چھوٹی بیٹی تحریم ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے حجاب، اس کی خوبصورتی ہی اس کے لیے مسئلہ بن گئی ہے۔ بیگم بختاور نے گہری نظروں سے حجاب کی طرف دیکھا۔ اس کو جگا دو، بیگم بختاور نے صباحت کو کہا۔ صباحت نے حجاب کو جگانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں جاگی۔ تحریم گھبرا کر اٹھ بیٹھی، وہ بھی حجاب کو جگانے لگی لیکن حجاب اس قدر گہری نیند میں تھی، اس پر کسی کی آواز کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بیگم بختاور نے اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئی مٹی سے ایک چٹکی حجاب کی پیشانی سے رگڑی۔ حجاب نے ایک ہی ساتھ میں آنکھیں کھول لیں۔ اس کی آنکھیں نیم غنودگی کی حالت میں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بیگم بختاور کی طرف اجنبی نظروں سے دیکھتی اٹھ بیٹھی۔ حجاب کا کون سا کمرہ ہے؟ بیگم بختاور نے صباحت سے پوچھا۔ صباحت انہیں حجاب کے کمرے میں لے گئیں۔ بیگم بختاور نے کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ آپ کو کس طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں؟ جس طرح کوئی ڈریسنگ ٹیبل کی دراز زور زور سے بند کرتا اور کھولتا ہو۔ بیگم بختاور ڈریسنگ ٹیبل کے قریب بیٹھ گئیں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے درازوں میں سے کچھ ڈھونڈنے لگیں۔ انہیں دراز سے حجاب کی نیلم کی انگوٹھی ملی۔ اس نے وہ انگوٹھی صباحت کو دکھائی۔ میں یہ انگوٹھی لے جانا چاہتی ہوں، مجھے اس کی مدد سے کچھ دیکھنا ہے، بعد میں واپس کر دوں گی۔ بیگم بختاور نے سارے گھر کا جائزہ لینے کے بعد کھجور کا درخت دیکھا جس کے بارے میں لوگوں نے پراسرار قسم کی باتیں پھیلا رکھی تھیں۔ صباحت تجسس بھرے انداز میں بار بار بیگم بختاور کی طرف دیکھتی لیکن بیگم بختاور نے کوئی بات نہیں کی۔ جب انہوں نے جانے کی اجازت مانگی تو بس اتنا کہا، بات اتنی چھوٹی نہیں ہے جتنی ہم سمجھ رہے تھے، کل میں آپ سے فون پر تفصیلاً بات کروں گی، یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔
بیگم بختاور کی باتوں نے صباحت کو رات بھر سونے نہ دیا۔ عجیب عجیب وسوسے اس کا دل دہلاتے رہے۔ رات کھانے پر صباحت کو خلاف توقع خاموش دیکھ کر احسان الحق نے پوچھا، بھائی کیا باتیں ہوئیں بیگم بختاور سے؟ کوئی بات نہیں ہو سکی، یہی تو پریشانی ہے۔ بیگم خیال کرنا وہ عجیب پراسرار قسم کی شخصیت ہیں، لوگوں نے ان کی ذات سے بہت خوفناک باتیں منسوب کر رکھی ہیں۔ کہتے ہیں لوگوں کے گمبھیر مسائل حل کرنے کے لیے وہ جنات کا استعمال کرتی ہیں۔ جنات؟ ثانیہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، ہاں جنات، جنہیں خاص علوم کے ذریعے انہوں نے اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ روحانیت کی بلندی تک پہنچنے میں اس کا پورا خاندان ختم ہو گیا۔ ایک عاملہ کے روپ میں انہیں تنہائی کا تحفہ ملا۔ احسان الحق نے پانی کے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو صباحت ان کی طرف حیران کن نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جس وقت میں نے بیگم بختاور کا ذکر کیا تو آپ نے لا علمی کا اظہار کیا تھا، جبکہ آپ کے پاس اس کے بارے میں اتنا کچھ ہے۔ بیگم ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جس وقت تم نے بختاور کی بات کی اس وقت مجھے سب بتانے کا وقت نہیں تھا۔ مجھے بختاور بی بی کی شخصیت پر شک نہیں، وہ پہنچی ہوئی عاملہ ہیں۔ مجھے اپنے گھر میں ایسا کچھ نظر نہیں آتا کہ تمہیں بی بی کو گھر بلانا پڑے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے سوچ سمجھ کے کیا ہے، یہ کہہ کر گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ دوپہر 1 بجے صباحت کچن میں مصروف تھی۔ بختاور کا فون آیا۔ صباحت نے چولہا بند کر دیا اور فون لے کر بیٹھ گئیں۔ آپ اتنی جلدی چلی گئیں، آپ نے تو ہمیں کسی خاطر کا موقع نہیں دیا۔ صباحت نے بختاور بی بی سے کہا، میں اس قسم کے مسئلوں میں کسی کے گھر سے کچھ نہیں کھاتی۔ خیر تمہارے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ کیسی خبر؟ صباحت کی سانس پھول گئی۔ تمہارے گھر کے نزدیک جو کھجور کا درخت ہے اس پر ایک نوجوان اسیب کا سایہ ہے۔ وہ درخت اس کی آماج گاہ ہے، حجاب کی انگوٹھی کے نیلم میں اس کا لمس ہے۔ وہ جب حجاب کے پاس ہوتا ہے تو اس کی سانسوں سے بھی قریب ہوتا ہے، جب حجاب سوتی ہے تو اس کے لاشعور میں جا کر روحانی طور پر اس سے ملتا ہے۔ ان کی اس قربت سے ان کے بیچ بے نام سا ایک ربط بن گیا ہے۔ حجاب اسے نہیں جانتی مگر حجاب کے احساسات میں وہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ یہ سن کر صباحت کے ہوش اڑ گئے۔ بختاور بی بی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو وہ میری بیٹی سے کیا چاہتا ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن جہاں تک میرے گیان کا علم ہے وہ اسیب حجاب کے حسن کا اسیر ہو گیا ہے۔ بختاور بی بی کی بات سن کر صباحت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بختاور بی بی نے اسے حوصلہ دیا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں سب سنبھال لوں گی۔ بس مجھے یہ پتہ لگانا ہے کہ وہ اسیب جنات کے کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے، وہ کس قدر طاقتور ہے۔ سب جاننے کے بعد میں کچھ کروں گی۔ آپ ایک بات کا دھیان رکھنا، حجاب کو ان باتوں کا علم نہ ہو۔ یہ کہہ کر بختاور بی بی نے فون بند کر دیا۔ صباحت اپنا پسینے سے بھرا چہرہ صاف کرتے ہوئے کچن میں گئی۔ اسے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، جیسے کسی نے اس کا دل کھینچ کے رکھ دیا ہو۔ اس نے کچن کا کام بمشکل کیا۔ دوپہر کو کھانے کے بعد جب ثانیہ حجاب اور تحریم اپنے کمرے میں چلی گئیں تو صباحت نے احسان الحق سے بختاور بی بی سے ہونے والی گفتگو کا تذکرہ کیا۔ احسان الحق تپ کر صباحت پر برس پڑے، تمہیں اس لیے منع کیا تھا کہ ان عاملوں کے چکر میں مت پڑو۔ بے شک بختاور بی بی کی قابلیت کا اعتراف ہے مجھے، لیکن یہ لوگوں کو اس طرح کے چکروں میں ڈال کر خواہ مخواہ پریشان کرتے ہیں۔ میں مانتا ہوں اس طرح کے کیس ہوتے ہیں، لوگ تنگ آ کر عاملوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن ہمیں تو کوئی تنگ نہیں کرتا۔ میری بیٹی حجاب ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں دوبارہ بختاور بی بی سے ملنے کی۔ احسان الحق کو غصے میں دیکھ کر صباحت خاموش ہو گئیں، لیکن احسان الحق سے بات کر کے اس کے دل کا بوجھ مزید بڑھ گیا۔ رات کو مناسب موقع دیکھ کر احسان الحق سے بات کی، آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن میں ایک ماں ہوں، ماں کا دل بچوں کے سینوں میں دھڑکتا ہے، بچوں کا دل گھبرائے تو ماں کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ اگر آپ مجھے حجاب کے علاج سے روکیں گے تو میری پریشانی بڑھ جائے گی۔ میں حجاب کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہوں۔ بختاور بی بی کی باتوں میں مجھے سچائی نظر آ رہی ہے، لیکن میری بیٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر میں کوئی ایسی بات محسوس کروں گا تو تمہاری ایک نہیں سننی۔ آپ بے فکر رہیں، بختاور بی بی ایسی عاملہ نہیں جو اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے۔ ان کے علاج کا طریقہ علیحدہ ہے، بس آپ وہم نہ کریں۔ صباحت نے احسان الحق کو قائل کر لیا۔ اس نے حجاب کی ہر حرکت پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اگلے روز صباحت نے بختاور بی بی کو فون کیا تو اسے خبر ملی، اس سے وہ لرز کر رہ گئیں۔ فون پر فاطمہ نے بتایا کہ بختاور بی بی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال میں زندگی اور جاری ہے۔